نہ عوام کا مینڈیٹ ہے، نہ عوام کا سپورٹ ہے، نہ عوام کا اعتماد ہے، اور نہ ان کے پاس آئینی قانونی کوئی بھی جواز اور جسٹیفیکیشن اور اتھارٹی ہے کہ آئین میں ترمیم کر لیں۔ پہلے تو ایمان میں ہماری سیٹوں سے ہو کر کے اپنی میجارٹی پوری کر لی، لیکن جناب اسپیکر آئین میں ترمیم کرنا ایک سیریس ایشو ہے۔ آئین میں جب ترمیم ہوا کرتی ہے تو ساری دنیا ترمیم کرتی ہے، آئین کوئی صحیفہ نہیں ہے کہ اس میں آپ ترمیم نہ کریں، لیکن دنیا میں جب بھی ترمیم ہوتی ہے تو وہ کنسنسس سے ہوتا ہے اور ان چیزوں پہ ترمیم آتی ہے جس میں قوم کی ضرورت ہو۔ انڈیا کے آئین میں 106 ترامیم ہوئی ہے، لیکن صرف 3 مرتبہ ان کی حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی تھی، باقی کبھی میجارٹی ان کے پاس نہیں رہی، لیکن وہ ترمیم کنسنسس کے ساتھ ہوئی ہے۔ امریکہ میں ایک مرتبہ ججز کو بلایا گیا جوڈیشری کمیٹی کے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ USSR اس لیے کمزور ہو گیا ہے اور امریکہ اس لیے مضبوط ہے کہ امریکہ میں رول آف لا ہے، اور USSR اس لیے کمزور ہو گیا ہے کہ وہاں سارے اختیارات ایک بندے میں سپرد کر دی گئی، اس میں طاقت دیا گیا۔ جناب اسپیکر، جب 18ویں ترمیم ہوئی کنسنسس کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ، پورے قوم کے ساتھ، سارے ادارے آپ نے ڈیوالو کر لیے ہیں سارے اکائیوں پہ، اس کو پورے دنیا نے مانا، پارلیمان نے مانا، اس پہ لوگوں نے سیلیبریٹ کیا۔ 101 آرٹیکل میں آپ نے چینجز کی۔ 26ویں ترمیم میں جس وقت آپ آئے، آپ 56 امینڈمنٹ کے ساتھ آئے، 56 کو ریڈیوس کر کے 25 امینڈمنٹس پہ آپ آئے، 25 آرٹیکل میں آپ امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور اس میں سے پھر آپ 18 پہ آئے، اور 18 میں حکومت کی جو امینڈمنٹس تھی ان میں 4 آرٹیکل پہ ہمیں شدید اختلاف تھا، اور ان میں سے ان کی کنسٹیٹیوشنل بینچ، ججز کی مدت ملازمت اور الیکشن کمیشن کو دوام بخشنا، یہ بڑا اس پہ ہمیں اعتراض تھا۔ جناب اسپیکر، اس وقت آپ نے جو چیزیں 26ویں ترمیم میں آپ سے رہ گئی تھی، آپ اس کو تسلسل دینا چاہ رہے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ 26ویں ترمیم پاس کرتے ہوئے وہ امینڈمنٹس آپ نے سمجھا تھا کہ وہ آئین قانون کے خلاف ہے، وہ وفاق کے تقدس کے خلاف ہے، وہ جو ترامیم آپ لانا چاہ رہے تھے۔ اس وقت آپ نے اٹیک کر لیا تھا عدلیہ پہ، اس وقت آپ پورے وفاق کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، جو لیک ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیوں اتنا بڑا ترمیم عوام کے پاس، ایوان کے پاس، نمائندوں کے پاس لیک آؤٹ ورژن کے سامنے لوگوں کے پاس آ جائے۔ جناب اسپیکر، میں 4 پوائنٹس عرض کروں گا۔ سب سے پہلے میں 27ویں ترمیم پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جناب اسپیکر، آپ نے کہا کہ ایجوکیشن اور پاپولیشن کو وفاق سے کو ہم نے دینے ہیں صوبوں سے لے کے۔ ایجوکیشن اب irreversible ہے۔ ایجوکیشن دنیا میں ہمارے آئین نے ہمیں ڈال دیا کہ ایجوکیشن فنڈامنٹل رائٹس ہے۔ امریکہ کے آئین میں کہاں لکھا ہے کہ ایجوکیشن فنڈامنٹل رائٹس ہے؟ لیکن یہ سرکار سٹیٹ کرتی ہے۔ آپ نے جب ایجوکیشن کو ڈیوالو کیا تو اس کے ساتھ 2700 اسکول اور کالجز آپ نے صوبوں کو دے دیے۔ اس کو آپ اس سٹیج پہ ریورس کر رہے ہیں، جبکہ KPK کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ سب سے زیادہ وہ اپنے پالیسی کے مطابق زیادہ کنسنٹریٹ کرے وومن ایجوکیشن پہ۔ یہ تو کبھی آپ کی وفاق کی پالیسی نہیں رہی۔ آپ ابھی پاپولیشن واپس لینا چاہ رہے ہیں صوبوں سے، اور پاپولیشن آپ لینا چاہ رہے ہیں جبکہ صوبوں کے ساتھ آپ کا پاپولیشن، اس کے لائٹ سروسز اور سوشل سروسز آپ بھی جا چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، سب سے سیریس ایشو ہے نیشنل فائنانس ایوارڈ کا۔ صوبے اس وقت انتظار کر رہی ہیں کہ 11واں ایوارڈ کب آئے گا۔ آج تک 7واں ایوارڈ جو ہے وہ ایکسٹینشن سے چلا آ رہا ہے، جو 2009 میں تھا۔ 2010 میں 18ویں ترمیم کے مطابق اس کو ری وزٹ ہونا تھا، وہ نہیں ہو سکا۔ 8 اور 9 کو دوبارہ کر رہے تھے، 8 نہیں ہوا۔ جناب اسپیکر، آپ نیشنل فائنانس ایوارڈ کے متعلق جو آرٹیکل 160 ہے، آج تک جب سے آئین بنا ہے اس میں کبھی کسی نے امینڈمنٹ نہیں کی، اس کو کبھی کسی نے نہیں چھیڑا۔ 2010 میں جب 18ویں ترمیم ہوئی تو اس میں یہ یقین دہانی کرائی گئی صوبوں کو کہ نیشنل فائنانس ایوارڈ میں آپ کا شیئر ہمیشہ نئے ایوارڈ میں پریویس ایوارڈ سے کم نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ پریویس ایوارڈ کو کم کر رہے ہیں، آپ اپنے
अभी पाक के पीके का हिस्सा है आपके पास फॉर इंस्टेंस 14.28% है, जबकि अभी 19% होना चाहिए, और आप इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो आप पूरे वफाक को दाव पे लगा रहे हैं। ये बाज लोगों को ये पावर देना, ये से वफाक को खतरे में पड़ जाएगा। जनाब स्पीकर, लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट आ रही थी। मौलाना साहब आए, मौलाना साहब को पता है इनके साथ हमने बड़ी कोशिश की, शायद इस मर्तबा हमें मौलाना साहब के घर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आपके साथ शायद कमेटी में भी नहीं बैठना पड़ेगा, लेकिन हम अपना आवाज एहतजाज के तौर पर ईमान पे उठाएंगे कि ये ईमान पे हमला है। जनाब स्पीकर, वो कमेटी जो हमने बनाई थी, जिसमें हम पेश हुए थे, जिसमें मौलाना साहब ने लास्ट नाइट पे उन्होंने बड़ी उसको सेव किया था, हम उम्मीद कर रहे थे कि कॉमन सेंस प्रिवेल करेगा। जनाब स्पीकर, ये ऐसा वक्त है कि कौम बहुत डिवाइड हो चुकी है, तनाव बहुत बढ़ चुका है, दहशतगर्दी अरूज पर है, खसारा टाप पर है, लोग अपनी जिंदगी को मजीद दाव पे नहीं लगा सकते। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत का फिक्र करो, खतरे में ना डालो बाज लोगों के लिए। जनाब स्पीकर, लीक वर्शन जिस वक्त हुकूमत का आया था तो 56 आर्टिकल थी, वो लीक वर्शन शायद मौलाना साहब के साथ एक 1 पॉइंट पे शेयर हुआ था, लेकिन अक्टूबर में 12 अक्टूबर 17, 16, 17, 18 को हमारे साथ ड्राफ्ट शेयर हुए थे। पहले में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जरूर था, मौलाना साहब ने, हमने बड़ी कोशिश की, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट खत्म होकर के बेंच आया, वहां आर्टिकल 243 में आप अमेंडमेंट करना चाह रहे थे। उस वक्त आप उस लॉस को प्रोटेक्शन देना चाह रहे थे। जनाब स्पीकर, आईन में तरमीम इस ईवान का हक है और इस ईवान में एग्जैक्ट उन लोगों का हक है जो मैंडेट लेके अवाम के पास आए हों। हम समझते हैं कि 27वीं तरमीम इस ईवान के रूह के मनाफी है, आइन के रूह के मनाफी है। हुकूमत होश के ना ले, इस स्टेट पे कौम को मजीद डिवाइड ना करे, कोई ऐसे तरपीद ना लेके आए जिससे आदलिया मजीद दाव पे लग जाए। ऑलरेडी डेमोक्रेसी बड़ी फ्रेजल है, आपके आदलिया पे अवाम का कोई एतमाद नहीं रहा। जनाब स्पीकर, मैं आपको एक चीज अपना याद करा रहा हूँ, जिस वक्त यहाँ तरमीम की जा रही थी, आपके वज़रा ने यहाँ में ये कहा कि हम तरमीम कर रहे हैं, बेंच हम लेके आ रहे हैं, उन्होंने कहा हम जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि पाकिस्तान में हमारे पास जो जजेस की तादाद, मैंने आपको कंपेयर करा के बताया था कि इंडिया में 28 वहाँ स्टेट से, उनमें 25 हाई कोर्ट से 1114 उनके केसेस जो जजेस थे, हाई कोर्ट के जजेस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 33 जजेस थे। मैंने आपको उस वक्त कहा, ये मेरे पास 16 सितंबर 2024 का डेटा है, मैंने इस ईवान के सामने रखा कि 16 सन में चारों सूबों में और इस ईवान में हर इलेक्शन के बाद तकरीबन 1000 बंदा आता है। 800 टू बी प्रिसाइज 859 कंस्टिट्यूएंसीज है। जनाब स्पीकर, हजारों लोग आए, हजारों चले गए, पर लेगेसी बहुत कम छोड़ गए, और लेगेसी वाला वही है जो कायदे अवाम है, जिसका नाम है इमरान अहमद खान रियाज, जिसने अवाम को सोच दिया, जो जेल में बैठ के अपनी सारी आज़ादी कुर्बान करके ये कह रहा है कि मैं अवाम की खातिर बैठा हूँ, इस बालादस्ती, सीवान की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी की खातिर मैं जेल में बैठा हूँ। जनाब स्पीकर, इतने सख्त वक्त में ये आईन लाना, मैं समझता हूँ कौम को डिवाइड करने की है, कोई देर नहीं है, अपने दिन पूरे करो। आपके पास तो वैसे भी मैंडेट ही कोई नहीं था, इतना बहुत है जो आप सीट में बैठ गए, बाकी चीजें किसी कल के लिए छोड़ दें। जनाब स्पीकर, इसके अलावा मैं 3 चीजें और का जिक्र करता हूँ, अदरवाइज इम्पोर्टेंट है। वो ये इम्पोर्टेंट है कि मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल जिस वक्त चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में केस था, तो 23/10/2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होगा। जनाब स्पीकर, 7 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उसको रिव्यू करके, अपील अलाउ करके इसमें फैसला कर लिया कि नहीं, ट्रायल हो सकता है एक मिलिट्री। बस सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दी
کہ 45 دن کے اندر اندر وفاقی حکومت لیجسلیشن کر کے وہ جو کنوکٹ ہے ان کو رائٹ آف اپیل دے دے. رائٹ آف اپیل دینا ایک اسلامی حق ہے. یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, اس آرڈر کو کائنڈلی امپلیمنٹ کرو. ہم نے اپوزیشن کی طرف سے بل دیا ہے کہ وہ رائٹ آف اپیل دے دے. میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کو آپ رائٹ آف اپیل دے دے. اس وقت آپ کا لا منسٹر نہیں بیٹھا ہوا لیکن انفارمیشن منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, وہ خود بھی وکیل ہے. یہ لوگوں کا رائٹ ہے ود ان 45 ڈیز آپ ان کو رائٹ آف اپیل دے, یا ہمارا بل سامنے رکھ دے یا اپنا بل لے کے آئے, لیکن وہ رائٹ آف اپیل دے دے. آپ کی عوام اس وقت سفر ہو رہی ہیں, وہ آپ ختم کرا دیں. جناب اسپیکر, دوسرا میں کے پی کی طرف سے ایک ایشو اٹھاؤں گا. یارانہ صاحب اس وقت ایوان میں نہیں بیٹھے, میر مقام صاحب بیٹھے, اگر وہ اس پہ وضاحت دیں گے. پنجاب کی حکومت نے کے پی میں وہاں ویٹ پہ ترسیل پہ جناب اسپیکر پابندی لگائی ہے. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پابندی نہیں لگائی ہے. ہم وہاں جو سسٹم ہے پرمٹ والا, جناب اسپیکر وہ پرمٹ کا سسٹم جس سے آپ ویٹ کو روکیں گے. کے پی کے کو میں آپ کو فگر دیتا ہوں جناب اسپیکر, ہمارے کے پی کو تقریباً 5.3 ملین ٹنز کی وہ ریکوائرمنٹ ہے. 1.3 ملین ٹن سالانہ اپنا لوکل ہے, 3.5 ملین ٹن کی ہم ریلائی کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے عوام میں ایک اضطراب بڑھ رہا ہے. وہاں پرائس فوڈ کی بڑھ رہی ہے, آٹے کا قیمت بڑھ رہا ہے. آپ نے پابندی لگائی ہے, یہ آرٹیکل 151 کی خلاف ورزی ہے. وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں نے پالیسی بنائی, ویٹ پالیسی 2025, اور اس پالیسی کے مطابق ہم انشور کریں گے کہ اس کو ڈی ریگولرائز کرے. لیکن وزیر اعظم صاحب میرا خیال ہے آج کل 20 مہینوں میں اس نے 34 فارن وزٹ کی ہیں. لگتا ہے آج کل وہ سفر کی نماز میرا خیال اسلام آباد پڑھتے ہیں, اس کے تارک صاحب کے ساتھ بھی. تو وہ ادھر جناب اسپیکر ان کو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس پہ آپ توجہ دے دیں, یہ بڑا سیریس ایشو ہے. جناب اسپیکر میں ایک اور عرض کروں گا کہ یہ ہمیشہ سے 2 پوائنٹ, یہ جناب اسپیکر ایمان میں پارلیمنٹ میں صوبے میں جس کے پاس میجارٹی ہے اس صوبے کا حق ہے کہ اپنا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ چینج کر لے. اس ایوان میں جناب اسپیکر میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب تھے, پھر شجاعت صاحب آ گئے, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا جناب اسپیکر شوکت عزیز صاحب آ گئے تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, پھر راجہ صاحب آ گئے تھے. یہ اس پارٹی کا حق ہے. پنجاب میں بھی ایسا ہوا تھا, دوست محمد کوسا صاحب تھے, پھر شہباز صاحب آ گئے تھے, پھر بزدار صاحب کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب آ گئے تھے. جناب اسپیکر ہم نے بھی کے پی کے میں ایسا چینج کیا ہے, ہمارے منڈیٹ ہے, ہمارا رائٹ ہے. اب وزیر اعلیٰ اپنا کیبنٹ بنانے کے لیے اور اپنی پالیسی گائیڈ لائنز اپنے لیڈر سے لینے کے لیے جیل جاتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک اس کی اجازت نہیں ملی. ہم سارے اپوزیشن یونانیمس ہو کر کے ایک ریزولوشن پٹ کرتے ہیں, ہم اسپیکر سے مطالبہ کرتے ہیں آپ رولنگ دے دیں. ہم یونانیمسلی کہتے ہیں ایک اکائی کا سربراہ ہے, وہ چیف ایگزیکٹو ہے. یہ ایوان مطالبہ کرتی ہے ان کو اجازت دی جائے کہ حال سے ہم سارا مطالبہ کرتے ہیں کہ اسپیکر صاحب آپ رولنگ دیں, ان سے پوچھیں, ان سے ریکوائر کرائیں کہ انشور کرائیں. اس سے عوام میں دوریاں پیدا ہو رہی ہے, عوام میں بڑوں دوریاں پیدا ہو چکی ہے. اس سے اب نفرت کی طرف لوگ جا رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے وہ نفرت والی باتیں کریں, لیکن یہ ہمارا رائٹ ہے. جناب اسپیکر ہم ایوان کو ہمیشہ مضبوط کرتے ہیں, اس چیئر کو ہم ہمیشہ ریگارڈ کرتے ہیں, کائنڈلی اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. ہم سب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے ساتھ سپورٹ کرو. اس کے ساتھ میں آخر یہ پوائنٹ بتاؤں گا جناب اسپیکر, جناب ہائی کورٹ کے آرڈر بھی ہمارے. جناب اسپیکر میں آخر میں ایک بات اپوزیشن کی طرف سے کہوں گا. ہم میں نے پہلے بھی کہا تھا, we very gravely and seriously miss Umar Ayub Khan. He should have been here as a leader of the opposition. جناب اسپیکر ہمارے ساتھ تو زیادتیاں بڑی ہوئی ہیں. اوور نائٹ کنویکٹ کیا گیا, ڈسکوالیفائی کرایا گیا, نکالا گیا, اور 7 اگست 2025 سے یہ پوزیشن خالی ہے. یہ عمر صاحب کا نام آپ لوگوں نے یہاں سے ہٹوایا ہے. جناب اسپیکر ہم نے آپ کو اپلیکیشن دی ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے. ہم سپورٹ کرتے ہیں, ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے لیڈر آف دا اپوزیشن جناب محمود خان اچکزئی صاحب کو. وہ ہمارے لیڈر ہیں, وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, وہ خان نے منتخب کیا ہوا ہے. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں آپ اپنا سیٹ سنبھال لیں. آپ آئیں آپ نوٹیفیکیشن پہ آئیں, آپ اپنا سیٹ سنبھال لیں. جناب اسپیکر یہ تو ہمارا حق ہے. رول 39 میں
آپ کے لا منسٹر نہیں ہے لیکن آپ کو انفارمیشن منسٹر ایکسپلین کر دے گا. جناب اسپیکر، آرٹیکل 66 اور 67 آئین کے مطابق اس اسمبلی نے رولز بنائے ہیں اور رولز جیسے آپ بنائیں اس پہ عمل کروائیں. فار انسٹنس انڈیا میں ایک رول یہ ہے کہ لوک سبھا میں لیڈر آف دا اپوزیشن پارٹی کو تب ملے گا جب وہ پارٹی 55 سیٹیں جیت چکی ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے والا جو لوک سبھا تھا اس میں کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی کو لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں بنایا گیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہمارے رولز پہ پورا نہیں اترتا، اور یہ آئینی رولز ہے. ہمارے بھی آئینی رولز ہے. ہمارے آئینی رولز میں یہ لکھا ہوا رول 39 میں کہ لیڈر آف دا اپوزیشن یہ حق اپوزیشن کا اور عددی تعداد اپوزیشن بینچز پہ جو لوگ بیٹھنے والے ہیں یہ ان کا رائٹ ہے. ہم نے 74 ایم این اے کے ساتھ 72 ایم این اے کے ساتھ ہم یہ ایوان میں ہماری میجارٹی 180 جب بیٹھے تو ہم تھے 91. آج ہم بیٹے آپ نے کنویکٹ کروا کے نکال کے اب ہم ہیں 76. ہم نے 74 کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک اپلیکیشن گزاری ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کریں. مجھے یہ بھی امید ہے مولانا صاحب بھی ہمیں اس پہ سپورٹ کریں گے. وہ ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن بیٹے جمہوریت کے لیے، اس رول آف لا کے لیے، ان کے لیے بڑی قربانیاں ہیں. اینڈ وی آر پراؤڈ آف محمود خان اچکزئی صاحب. جناب اسپیکر، میں آپ سے اس لیے مطالبہ کرتا ہوں، یہ اپوزیشن مطالبہ کرتی ہے، یہ ایوان مطالبہ کرتی ہے کہ وہ رول کنسٹیٹیوشنل ہے. مہربانی کر کے آج ہی ان کا نوٹیفیکیشن کرے تاکہ وہ فارملی اپنا یہ سنبھال لیں. ادروائز میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا سیٹ سنبھال ہی لیں. تھینک یو جناب اسپیکر، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں گے.